یاد رکھیے سپریم کورٹ اس وقت تک ہی سپریم کہلانے کا مستحق ہے جب تک آئین کی پابندی کرے۔ بابری مسجد، طلاق ثلاثہ جیسے بہت سے مسئلوں پر فیصلے کے بعد یہ تاثر عام ہو رہا ہے کہ عدالتیں حکومتوں کے دباؤ میں کام کریں۔ گھر واپسی کے نام پر کسی خاص دھرم میں شامل کرنے والوں کو کھلی چھوٹ حاصل ہے، اس لیے جب جب ظلم ہوگا تب یہ کہنا پڑتا ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے سے بالخصوص بابری مسجد، طلاق ثلاثہ جیسے بہت سے مسئلوں پر فیصلے کے بعد یہ تاثر عام ہو رہا ہے کہ عدالتیں حکومتوں کے دباؤ میں کام کرتی ہیں۔ اقلیتوں کے آئینی حقوق اور دستور کے بعد بنیادی اصولوں کی تشریح کی ایسی مثالیں سامنے آئی ہیں جنہوں نے عدالتوں کے کردار پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ موجودہ وقت میں عبادت گاہ ایکٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے گیان واپی اور متھرا کے مقدمات کو قابل سماعت قرار دینے کا فیصلہ بھی اس کی ایک واضح مثال ہے۔ یاد رکھیے سپریم کورٹ اس وقت تک ہی سپریم کہلانے کا مستحق ہے جب تک آئین کی پابندی کرے، قانون کے حقوق کا خیال رکھے۔ اگر ایسا نہ کرے تو وہ اخلاقی طور پر بھی سپریم کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ گھر واپسی کے نام پر کسی خاص دھرم میں شامل کرنے والوں کو کھلی چھوٹ حاصل ہے، ان پر کوئی سوال نہیں اٹھایا جاتا، نہ قانونی کارروائی ہوتی ہے۔ یوں قانون کا مقصد غیر جانبداری نہیں رہتا بلکہ ایک خاص مذہبی سمت کی طرف سماج کو دھکیلا جانا ہے۔ میں نے تو ہندوستان میں مرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جہاد، اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں نے اسلام کی مقدس اصطلاحات مثلا جہاد کے لفظ کو ایک گالی، فساد اور وائلنس کا ہم نام بنا دیا ہے۔ لو جہاد، لینڈ جہاد، تعلیم جہاد، تھوک جہاد وغیرہ جیسے جملے استعمال کر کے مسلمانوں کی سخت دل آزاری اور ان کے مذہب کی توہین کی جا رہی ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ حکومت اور میڈیا میں بیٹھے ذمہ دار افراد بھی اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے اور نہ ایک کمیونٹی کی دل آزاری کی پرواہ کرتے ہیں۔ پرواہ کیا کریں گے؟ یہ تو اس کمیونٹی کی دشمنی میں کرتے ہیں۔ یہ تو پرانے دور سے چلا آ رہا ہے کہ کہیں بھی دہشت گردانہ عمل پیش آ جائے تو اس کو جہاد کا نام دے کر اسلام اور مسلمانوں پہ طعنے، تہمتیں اور ناحق الزام عائد کیے جاتے ہیں۔ یہ واضح ہونا چاہیے کہ اسلام میں جہاد ایک مقدس دینی فریضہ ہے۔ جہاد قرآن میں کئی معنوں کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن جس معنی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے فرد سے لے کر سماج و انسانیت کی بھلائی، ان کی سربلندی اور ان کی عزت و وقار کے قیام کے لیے ہوا ہے۔ جہاں جنگ و قتال کے معنی میں استعمال ہوا ہے وہ بھی ظلم و فساد کے خاتمے اور انسانیت کی بقا کے لیے ہے۔ اس لیے جب جب ظلم ہوگا تب تب جہاد ہوگا۔ میں اس کو دوبارہ کہتا ہوں، جب جب ظلم ہوگا تب تب جہاد ہوگا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ مشکلات زندگی کی علامت ہیں۔ مردہ قومیں مشکلات میں مبتلا نہیں ہوتی، وہ تو سرنڈر کر دیتی ہیں۔ وہ کہیں گے وندے ماترم پڑھو تو پڑھنا شروع کر دیں گے۔ یہ پہچان ہوگی مردہ قوم ہونے کی، اور اگر زندہ قوم ہے تو پھر حوصلہ بلند کرنا پڑے گا، حالات کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ سے بھاشن دیا ہے وہ نہ کیول بھڑکاؤ ہے اپیتو دیش کو وبھاجن کی اور لینے کی ان کی کوچیشٹا ہے۔ ان کا کہنا کہ جہاد ہونا چاہیے، جب جب ظلم ہوگا تب تب جہاد ہوگا، مجھے لگتا ہے یہ بہت ہی انوچت شبد ہے، بہت ہی انوچت واقعہ ہے۔ اور جہاد کے نام پر جس پرکار سے لوگوں نے بھارت ورش میں ہی نہیں بھارت ورش کے باہر بھی آتنک پھیلایا جہاد کے نام پہ، وہ ہم نے دیکھا ہے۔ تو سوبھاوک روپ سے یہ کہنا کہ بھارت میں جہاد ہوگا ایک بہت ہی ارریسپانسبل، غیر ذمہ داری سے بھرا ہوا ایک وچن ہے۔
देखिए, मौलाना मदनी जैसा कद्दावर नेता जिसको मुस्लिम समाज अपना आदर्श समझता है, वो अगर सारे मुसलमानों को जिहादी कहता है, सारे मुसलमानों को ऐसी कौम बताता है जो जुल्मों की शिकार है, और सारे मुसलमानों को ये आह्वान करता है कि तुम जिहाद करो, और सारे गैर मुसलमानों को मुर्दा बताता है, यानी जो वंदे मातरम बोलते हैं वो मुर्दा कौम है, मुर्दा का प्रतीक है। मैं पूछना चाहता हूं इस मौलाना मदनी को कि क्या मेरे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, जितने भी वीर जवान हैं जो सेना की जो अग्नि पंक्ति में खड़े हुए हैं, हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, तुम्हारी भी सुरक्षा कर रहे हैं, क्या वो सारे मरी कौम है क्या? मैं एक और बात पूछना चाहता हूँ, क्या आखिरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर भी इसने जो उंगली उठाई है, जिस प्रकार से इन्होंने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम होना चाहिए लेकिन सुप्रीम काम भी करे, इसका सर्टिफिकेट तुम बांटोगी क्या? जिहाद की पराकाष्ठा है।